السلام علیکم دوستوں اینڈ ویلکم بیک ٹو اسٹوریز بائی مقدس۔ جمع تقسیم یوٹیوب پر نشر ہونے والا ایک پاکستانی ڈرامہ ہے جو مشترکہ خاندانی نظام کے پیچیدہ پہلوؤں کو پیش کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ لیلا نامی لڑکی اور کیس نامی لڑکے کی کہانی کو بیان کرتا ہے۔ لیلا ایک روشن خیال، تعلیمی یافتہ لڑکی ہے جو ایک اعلیٰ معیار کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ کیس ایک روایتی مشترکہ خاندان کا فرد ہے۔ شادی کے بعد لیلا کو اپنے سسرال کی دقیانوسی رسوم، گھر کے کاموں پر مجبور کیا جانا، بنیادی آزادی کو کمی، چال بازیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ کس طرح شادی شدہ جوڑے کی ذاتی زندگی میں بے جا مداخلت پیار کے رشتے کو بھی مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ اکثر خاندان کے مالیاتی استحکام کے باوجود لڑکیوں کو بنیادی سہولیات اور حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ بیٹے اور بیٹی کے ہونے میں فرق اور مختلف سلوک کیا جاتا ہے۔ لڑکی کو گھر کی ذمہ داریوں میں الجھا کر اس سے اس کی کیریئر اور تعلیم کے مواقع محدود کر دیے جاتے ہیں، اور کیس جیسے کردار پر دباؤ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ دیا تو معاشرہ اسے زن مرید کہے گا، جو مشترکہ خاندانوں میں مردوں کے لیے ایک عام سماجی مسئلہ ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام کے کچھ فوائد ہیں تو نقصانات اس سے کئی زیادہ ہیں، جیسے کہ جذباتی مدد، گھریلو کاموں میں مدد اور مالیاتی مدد جاتی ہے، اور سب سے زیادہ اہم کہ چھوٹے بچے اپنے گھر کے بزرگوں کی روایات کو سیکھ کر بڑے ہوتے ہیں۔ مگر جہاں فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں، کہ ساسوں کا اپنی بہو کے ساتھ رویہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ماں چاہتی ہے کہ جو دکھ اس نے دیکھے وہ اس کی بیٹی نہ سہے، اور ساس کہتی ہے کہ جو دکھ میں نے سہے وہ میں اپنی بہو کو بھی دوں۔ آئے دن روز کے جھگڑے ہوتے ہیں ماں بیٹے کے درمیان، ماں بیٹے کے کان بھرتی ہے اور بیٹا ساری فرسٹریشن آ کر اپنی بیوی پر نکالتا ہے۔ اس سسٹم میں کپل کی پرائیویسی بھی انویڈ ہوتی ہے۔ میاں بیوی اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہم اس ڈرامے کی ہی مثال لے لیں۔ جمع تقسیم میں لیلا کو آٹومیٹک واشنگ مشین چاہیے تھی کپڑے دھونے کے لیے، کیونکہ اسے کپڑے دھونا نہیں آتے تھے۔ اگر لیلا کی ساس اسے آٹومیٹک واشنگ مشین لینے دیتی اور اپنی روایات کو تھوڑا سا پیچھے کر نئی نسل کے حساب سے سوچ لیتی تو اس میں کچھ برا نہیں تھا، مگر نہیں، پرانی عورتوں کے دماغ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو کیا ہے اپنے ٹائم پہ، یہ بھی کر ہی سکتی ہیں۔ اور پھر بہت سارے الگ قسم کے، جیسے میری زبان میں اگر کہا جائے تو ظلم ہوتے ہیں ایک عورت کے اوپر، جو کہ بیچارہ مرد بھی اپنی ماں کے آگے کچھ نہیں بول پاتا، کیونکہ جو جاہل ترین عورتیں ہوتی ہیں پھر وہ اپنے بیٹے کو بیوی کی طرفداری کرنے پر جورو کا غلام کہتی ہیں، اور پھر سامنے سے یہ کہتی ہیں کہ تو اپنی ماں کا دل دکھا رہا ہے تو اپنی اولاد میں دیکھے گا، یا کچھ روایتی جملے جو کہ بیچارے مرد کو سننے کو ملتے ہیں کہ ماں دوسری نہیں ملے گی، بیوی دوسری مل جاتی ہے، اور بیچارہ بیٹا وہیں پر ہی چپ ہو جاتا ہے، اور پیچھے سے حق کس کا مارا جاتا ہے؟ اس لڑکی کا۔ پھر وہ مرد اس عورت کو کہتا ہے کہ تم برداشت کرو، میری ماں ہے۔ اگر ہم اسی ٹاپک کو سوسائٹی سے ہٹا کر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں تو اسلام نے خاندان کے رشتوں کو انتہائی اہمیت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ریگولیشنز بھی بتائے ہیں۔ اسلام شادی شدہ جوڑے کے لیے پرائیویسی کو بنیادی حق قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم رشتہ داروں جیسے کہ دیور سے بھی پردے کا حکم دیا ہے۔ اسلامک اسکالر بھی اس بات پر متفق ہیں کہ شادی کے بعد بیوی اگر الگ گھر کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، تاکہ وہ اس کے شوہر کے ساتھ پرائیویسی کے ساتھ رہ سکے۔ البتہ اگر والدین بوڑھے ہوں یا والدین کی کوئی طبیعت کے مسائل ہوں ایکسیکٹرا، پھر بیوی کو صبر کرنا چاہیے، لیکن شوہر پر لازم ہے کہ وہ ممکنہ حد تک الگ گھر کی رہائش کا بندوبست کرے۔ اسلام نہ تو مکمل مشترکہ خاندانی نظام کو ضروری قرار دیتا ہے اور نہ ہی علیحدہ رہائش کو مکمل آزاد چھوڑتا ہے۔ اسلام نے ایک متوازن راستہ اپنایا ہے، جہاں الگ گھر ہو لیکن رشتہ دار قریب رہیں، تاکہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا جا سکے اور پرائیویسی بھی قائم رہے۔ دیکھیے، الگ گھر سے آپ لوگ یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ بالکل ہی لڑکا اپنے والدین سے کٹ جائے یا لڑکی اپنے والدین سے دور ہو جائے۔ دونوں ہی لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ اپنے والدین کو ایکولی وقت دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ دیکھیں، ہمیں گھروں کو جنت بنانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں خاندان بھی چلانے ہیں، خواہ کہ وہ لڑکی کا ہو یا لڑکے کا خاندان ہو۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں ہی پارٹیز اپنی طرف سے ایفرٹس دکھائیں، اپنی پرائیویسی کو خراب نہ کرتے ہوئے، اپنے والدین کو بھی سنبھالیں، اپنے خاندان کو بھی سنبھالیں اور اپنے احکام بھی پورے کریں۔ ہم آنے والی نئی جنریشن ہے، ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارے مستقبل میں کیا وہی پرانے ریچولز، ٹریڈیشنز چاہیے جہاں پہ ساس اپنی بہو کے اوپر ظلم کرتی تھی اور میاں اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا تھا، یا پھر ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنا ہے۔